اسٹارٹ کریں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. جناب علی اس دن ہم بات کر رہے تھے ناموس کے متعلق جو تھا, ٹھیک ہے نا, ناموس کے متعلق میں بتایا تھا کہ جی ناموس, ہم یہ حدیث نمبر 3 پڑھ رہے تھے, حدیث نمبر 3 پڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے نا, اس میں سے. اور بات یہ چل رہی تھی کہ جو وحی آپ کے اوپر آتی ہے وہ کیسے آتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا, تو وہی کیسے ہوتی ہے. تو حسن میں جب وہی آئی اور اس کے بعد جو تھے یہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جب پہلی وہی آئی تھی تو تھوڑا سا معاملہ ہوا, تو حضرت خدیجہ جو تھیں وہ پھر اپنے چچا زاد بھائی کی طرف لے کے گئی تھیں, اور انہوں نے کہا کہ جناب بتاؤ کہ وہی جو آئی تھی کیسے آئی تھی. انہوں نے جو بتایا تو فقال له ورقہ, تو ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا, ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ, ھذا الناموس الذی, یہ وہ صاحب سر ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ رازدان ہیں, صاحب سر ہیں, جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا کرتے تھے, وہی لے کر آتے تھے, یعنی ٹھیک ہے نا, یہ وہ ہیں اس میں سے. انہوں نے کہا کہ جناب وہ اس میں سے آ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے اس میں سے آ گئے جناب والے. اچھا جی, پھر اس میں سے بتا دیا تھا میں نے کہ جاسوس اور ناموس جو ہے نا. اچھا جی, اب دیکھو یہاں پہ یہ کیوں کہا کہ یہ وہ ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی لے کر آیا کرتے تھے. آخر اس کی تخصیص کی وجہ کیا بنی ہے؟ تخصیص کی وجہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نام لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو حالانکہ ورقہ بن نوفل خود کیا تھے, عیسائی تھے. ورقہ بن نوفل جو تھے خود کیا تھے, عیسائی تھے. تو اگر انہوں نے نام لینا تھا تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کی وجہ عیسیٰ کا نام لیتے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ نصرانی جو لوگ تھے وہ بنیادی طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ پیغمبر نہیں مانتے تھے, بلکہ خدا کا بیٹا کہتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کیا کر دیا, بعض لوگوں نے کہا کہ جناب اس سے مراد یہ تھا کہ انہوں نے اسی توجہ کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی مثال پیش کی. اس کو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں جناب علی دیکھو ورقہ بن نوفل جو تھے وہ اصل عیسائی مذہب کے اوپر تھے, اور اصل عیسائی مذہب جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے. اصل عیسائی مذہب والے جو تھے وہ تو صحیح اپنے زمانے کے اندر کیا تھے, صحیح دین عیسوی پر جو تھے وہ تو نہیں مانتے ہی نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو ابن حجر جو ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ چاہے عیسائی ہوں یا یہودی ہوں, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی مانتے ہیں نا, دونوں نبی مانتے ہیں, حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں, حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں. اس وجہ سے کیا کیا گیا, انہوں نے حضرت موسیٰ کی مثال پیش کر دی کہ یہ وہی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وہی لے کر آیا کرتے تھے. جیسے دیکھو یہودی حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے, یعنی بات اس کے بعد آنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرتے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم حضرت عیسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں, حضرت موسیٰ کو بھی نبی مانتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا کیا انہوں نے, حضرت ورقہ بن نوفل نے حضرت موسیٰ کی مثال پیش کر دی, اور پھر ساتھ کہا یا لیتنی, ٹھیک ہے نا, یا لیتنی. اب آگے انہوں نے کیا کہنے لگے ہیں, کہتے ہیں یا لیتنی فیہا جزعن, ٹھیک ہے نا, یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ورقہ بن نوفل نے نا اپنے سے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے, ٹھیک ہے نا, یا لیتنی فیہا جزعن, کاش کہ جناب, ہاں ٹھیک ہے نا, کاش کیا ہوگا کہ وہ, ٹھیک ہے نا, جزا کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کے معنی جوان کے ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے نا, جوان کے, ٹھیک ہے نا. اور یہ بکری کا جب بچہ جب 6 ماہ کا ہو نا تو اسے کہا جاتا ہے جزا. بکری کا بچہ جب 6 ماہ کا ہو جائے جو کہتے ہیں جزا کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پہ مراد کیا ہے, جوان اور توانا آدمی کے لیے استعمال کیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. کیا مطلب, یا لیتنی فیہا جزان, حضرت ورقہ بن نوفل کہنے لگے کاش کاش کہ میں کیا ہوتا, ٹھیک ہے نا, ہاں, کہ آپ جب لوگوں کو دعوت دیں گے نا, جب آپ لوگوں کو دعوت دیں گے, کاش کہ میں کیا ہوتا ان دنوں کے اندر جوان ہوتا. ویسے ہی بوڑھے ہو چکے تھے, اور بعد میں جو ہے جب آپ دعوت کا کام شروع کریں گے, کاش کہ میں ان دنوں میں کیا ہوتا, میں جوان ہوتا, ٹھیک ہے نا, تاکہ میں اس کو کیا کر لیتا, آپ کے لیے مدد کے طور پہ استعمال کرتا اس جوانی کو. یا لیتنی فیہا جزان, یعنی یا لیتنی, کاش کہ ان دنوں کے اندر جب آپ کیا کریں گے, فیہا جزان, کہ میں ان دنوں کے اندر جب آپ دعوت دیں گے تو میں کیا کرتا اس میں سے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے آ جائے گا جناب علی کہ میں ان دنوں کے اندر, اور پھر کیا کہا, لیتنی اکون, اور پھر ایک ساتھ یہ بھی ساتھ کہہ دیا, یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک, کاش کہ میں اس وقت میں زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. جب یہ انہوں نے بات کی نا ورقہ بن نوفل نے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے وہ ہوئے, فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوا مخرجیہم, اوا مخرجیہم, کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی, کیا مجھے نکال دیں گے؟ قال نعم, ہاں, لم یاتی رجل قط بمثل ما جئت به الا اودی وان یدرکنی یومک انصرک نصرا. تو اب انہوں نے کہا ہاں ہاں, کبھی بھی آج تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا, ٹھیک ہے نا, جو جی جو دعوت ہے جو آپ لے کر آئے ہیں, تو آپ کی جو ایسا کوئی شخص جو دعوت لے کر آئے جیسے کہ آپ دعوت لے کر آئے ہیں, یعنی وہی, تو اس کی کیا کی گئی, الا اودیا, مگر اس کے ساتھ کیا کی گئی ہے, اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے, عداوت کا برتاؤ کیا گیا اس کے ساتھ. اودیا, جو بھی آیا ہے جو اس دعوت کو لے کر آیا تھا, ہمیشہ اس کے ساتھ کیا گیا, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ وہ کیا گیا. وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ, یعنی ٹھیک ہے نا, تو کہتے ہیں وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنصُرْكَ, کہ اگر میں نے وہ دن پا لیے نا جس میں آپ کو تکلیف دی جائے گی, وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ, ٹھیک ہے نا, تو کہتا مطلب یہ ہے کہ آپ جس وہ دن, اگر میں نے وہیں یدرکنی, اگر مجھے پا لیا اس دن نے, اگر مجھے پا لیا اس دن نے, کہ جس دن آپ کیا کریں گے, آپ جو ہے نا دعوت دیں گے کسی کو, تو انصر کا نصرن, تو میں آپ کی ایسی مدد کروں گا, نصرن معذرن قویًا بلیغا, نیچے لکھا ہوا ہے نا قویًا, یعنی میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا اگر مجھے اس دن نے پا لیا. یعنی کیا مطلب, میں اگر زندہ رہا تو میں اس وقت آپ کی بھرپور مدد کروں گا, ٹھیک ہے نا. تو معذرن سے مراد کیا آ گیا کہ اس میں سے, ٹھیک ہے نا, تو قرآن میں سے تو قوت والی, جو قوت والی میں مدد کروں گا. ثم لن, اچھا جی, کہتے ہیں کہ ثم لم ینشب ورقۃ ان توفیا, ان توفیا, ٹھیک ہے نا, وفطر الوحی, تو یہ ہوا. تو حضرت عائشہ آپ کو فرماتی ہیں کہ پھر ورقہ آگے نہیں ٹھہرے, یعنی ٹھیک ہے نا, اس کے بعد زندہ نہیں, لم ینشب ورقۃ ان توفیا وفطر الوحی, اور زندہ نہیں تھے اور وفات پا گئے تھے, اور وہی کا انقطاع کا سلسلہ شروع ہوا تھا, کچھ عرصہ جو تھی نا, ٹھیک ہے. تو اس میں لم ینشب کے معنی کیا آ گئے, لم یمکس, کہ ٹھہرے نہیں تھے اس میں سے زیادہ دیر, جو ہے نا, لم ینشب لم یلبس, تو ورقہ نہیں اس میں سے. اچھا, اب اس میں نا اشکال یہ ہوتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا, تو کیا حضور کو کوئی شک تھا, کیا کوئی شک تھا, ٹھیک ہے نا. تو جواب یہ ہے کہ شک نہیں تھا, شک کوئی نہیں تھا ان کو.
یہ کیونکہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا، ٹھیک ہے نا، اور انسان کی فطرت میں ہوتا ہے کہ جب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو انسان ان لوگوں سے جو اس تھوڑا بہت اس کو جانتے ہوتے ہیں ان سے کیا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، اور ان سے مشورہ لیا کرتا ہے کہ بھئی کرنا کیا ہے. تو اس وجہ سے کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، ورقہ بن نوفل کے پاس جو جانا ہوا، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے وہ کیا. اس وجہ سے یہ تھے. چلیے جی اب آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 4 آگے، بلکہ بعض جگہوں پہ 4 ہوگی یا اسی کا حصہ ہوگا. قال ابن شہاب، ابن شہاب کیا کہہ رہے ہیں کہ قال ابن شہاب، ابن شہاب کہتے ہیں کہ جناب علی کہ اخبرنی ابو سلمة بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله الانصاری قال وهو يحدث عن فترة الوحي وقال في حديثي بين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني، فقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. اب یہ نا اس میں سے کیا بتایا جا رہا ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ فہمی الوحی وتتابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومامر بوادره. اچھا جی، یہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ اس میں سے ابن شہاب میں تھوڑی سی اور بھی آگے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا یہ جو کہا کہ قال ابن شہاب، یہ کیوں کہتے ہیں قال ابن شہاب؟ امام بخاری نے کیا کیا اس کو قال ابن شہاب کے ذریعے سے بیان کر رہے ہیں. قال ابن شہاب وخبرنی سلمة بن عبد الرحمن. اس کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جناب علی یہ جو ہے نا یہ تحویل ہے، تحویل، ٹھیک ہے نا. تحویل کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں نے تھوڑا بہت پچھلے سال پڑھ بھی لیا ہوگا کہ ایک ہی سند میں نا 2 واسطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور محدث جو ہوتا ہے نا وہ دونوں واسطوں کو بیان کرنا چاہتا ہے، دونوں واسطوں کو بیان کرنا چاہتا ہے. اس لیے کیا کہ قال ابن شہاب، ابن شہاب نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے نا، پیچھے بھی دیکھیں ان ابن شہاب آیا تھا نا قال حدیث نمبر 3 کے اندر بھی قال اخبرنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروہ بن زبیر واخبرنی. اب یہ ابن شہاب کہہ رہے ہیں واخبرنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن جابر بن عبد الله الانصاری قال وهو يحدث عن فترة الوحی. تو یہ اس لیے اس کی کیا کہلائے گی، یہ تحویل کہلائے گی، تحویل، ہے نا. تو بعض دفعہ کیا ہوتی ہے تحویل جو ہوتی ہے وہ اول سند میں تحویل پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو اول سند کے اندر. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے آگے جا کے کسی راوی پر نا واسطے جدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ آگے جا کر جو ہے نا ابن شہاب تو بعد میں آتے ہیں، وہ بھی قال دیکھو حدثنا یحیی بن بکیر قال اخبرنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب، ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب ہے کہ یہ پہلے سے واسطہ صحیح چلا آ رہا تھا، یہاں پہ جا کے کیا ہو گیا آگے سے تحویل ہو گئی ہے. سمجھے بات کو، اس کو تحویل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان جابر بن عبداللہ انصاری یحدث جابر انصاری قال وهو ينس فتر بھائی، جابر نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، کہ اس وقت جب وہ وحی کے منقطع ہونے کا واقعہ سنا رہے تھے. ہاں کیوں نہیں لکھا؟ ہاں اس لیے نہیں لکھا کہ وہ جو تھا اگر آپ ایک
کی سند کے اندر جو ہے نا دونوں کو اکٹھا ذکر کرتے ہو تب آپ ہاں لکھتے ہو. میں اگر دو میں علیحدہ ذکر کروں حدیثیں لکھوں تو مجھے پھر ہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تحویل کرنے کے لیے. وہ تو یہ تھا نا کہ ایک ہی کے اندر کیا کرتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں, بس ایک ہی عبارت چل رہی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ایک کو علیحدہ سند لکھ دیتے ہیں دوسری علیحدہ ذکر کر دیتے ہیں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ جو تھا تو کہتے ہیں کہ جناب جابر جو تھے نا وہ وحی کے منقطع ہونے کا واقعہ سنا رہے تھے. آپ کو معلوم ہے نا کہ اس کے بعد پہلی وحی آنے کے بعد کیا ہوا تھا, وحی منقطع ہو گئی تھی نا, کچھ عرصہ وحی منقطع رہی اس میں سے. تو کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے اپنی حدیث میں کیا بیان کیا کہ بین انا امشی, کہ حضرت جابر کیا کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں چل رہا تھا اس سمے تو صوتن من السماء فرفعت بصری, میں نے ایک آسمان سے ایک آواز سنی تو میں نے اپنی اچانک نظر اوپر اٹھائی تو فاذا الملک الذی جاء فی بحراء, تو بس وہ جو ہرا میں میرے پاس جو فرشتہ آیا تھا وہ میں نے اس کو دیکھا. جالسن اللہ کرسی, وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا بین السماء, زمین اور آسمان کے درمیان میں, ٹھیک ہے نا. تو فروغ تو منو, اچھا تو مجھ پر کیا ہو گیا, دیکھ کر روب طاری ہو گیا. تو میں لوٹا اور میں نے کہا کہ زملونی مجھے کپڑا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. اور بعض روایتوں میں زملونی کی جگہ کیا آتا ہے, دس سرونی کے الفاظ بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دونوں کے معنی ایک ہی آتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آیتیں نازل فرمائی, یا ایھا المدثر, ٹھیک ہے نا, یا ایھا قم فانذر وربک فکبر. یہ جو ہے نا یہ ساری کی ساری آیتیں جو ہے نا وہ اتری ہیں. اور اس میں سے یہ کیا تھی, یہ دوسری وحی تھی اس میں سے. تو کہتے ہیں کہ یہ فہمی الوحی, اس کے بعد کیا ہوگی پھر وحی جو تھی نا معمول کے مطابق آنے لگ پڑی تھی, ٹھیک ہے نا, پے در پہ آنے لگی تھی. تو حمیہ کے معنی کیا ہوتے ہیں, گرمی کے معنی ہوتے ہیں, گرم ہو جانا, ٹھیک ہے نا. گرمی یعنی کیا مطلب, پے در پہ پھر یہ جو تھا نا معاملہ شروع ہو گیا تھا اس کے بعد جو ہے نا. تو آپ کہتے ہو کہ جناب تمام کے تمام حالات کیا ہو گئے تھے اس میں سے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے اچھا یہ فطرت کا زمانہ رہا کتنا عرصہ ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آئے ہیں اس میں سے وہی جو ہے 2.5 سال تک, بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 2.5 سال تک وہی نہیں آئی تھی. پہلی وحی کے بعد 2.5 سال تک دوبارہ وحی نہیں آئی. پھر بعض 3 سال کا بھی آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوئی تھی, یہ آیتیں آئی تھی, یا ایھا المدثر, ٹھیک ہے نا. ہاں یہ اس میں سکھایا جاتا ہے. سمجھیے بات کو. اب یہ آگے کیا بات ہے, تابعہ, یہ اب اصول حدیث کی بحث آ رہی ہے. پڑھا تھا نا آپ نے, مطابق حدیث ہوتی ہے. تابعہ عبداللہ بن یوسف ابو صالح. سنو ذرا آپ اس کو بھی بات کو سمجھتے جائیں تاکہ آپ کو اصول حدیث کی بھی جو ہے نا جو آپ لوگوں نے پڑھی بھی تھی. تو کہتے ہیں کہ جناب علی فاہمی الوحی و تتابع تابعہ عبداللہ ابن یوسف, کہتے ہیں کہ تابعہ عبداللہ بن یوسف. امام بخاری مطابعات کا ذکر فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ دیکھو کون کون اتباع کر رہے ہیں. مطابعت جو ہوتی ہے نا جس میں سے کہ عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح, ٹھیک ہے نا, یہ دونوں کیا کر رہے ہیں, مطابعت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کی تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح. ٹھیک ہے نا, دونوں کیسے ذکر کر رہے ہیں, نیچے نصور لکھا ہو کلاہما عن اللیث, کلاہما عن اللیث نیچے لکھا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے تابعہ عبداللہ بن یوسف و ابو صالح, ٹھیک ہے نا. یہ کن کی طرف لوٹ رہی ہے تابعہ, یہ لوٹ رہی ہے کہ جناب علی عبداللہ بن یوسف ابو صالح جو ہے نا یہ انہوں نے اتباع کی یحییٰ بن بکیر کی. یحییٰ بن بکیر پھر روایت ہے لیث بن سعد, انہوں نے یحییٰ بن بکیر 3 نمبر حدیث تھی نا,
حدثنا یحیی بن بکیر قال اخبرنا لیث عن عقیل عن ابن شہاب. تو ان دونوں نے کیا کیا؟ مطابقت اختیار کی عبداللہ بن یوسف ابو صالح نے کس کی؟ یحییٰ بن بکیر کی. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا. وتابعہ، ٹھیک ہے نا، ہلال ابن رداد ان الزہری. پھر آگے بھی کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مطابقت پائی جا رہی ہے حدیث میں، سے مطابقت پائی جاتی ہے، آپ لوگوں نے اس میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا، تو گویا کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ روایت صرف یحییٰ بن بکیر سے نہیں بات نہیں آ رہی ہے، بلکہ کون بیان؟ مطابقت کا کیا مطلب ہے؟ ابو صالح عبداللہ بن یوسف بھی بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب علی سے یحییٰ بن بکیر سے میں نے نہیں سنا ہے، بلکہ میں نے کس سے سنا ہے؟ یحییٰ بن بکیر سے، عبداللہ بن یوسف سے، اور ابو صالح سے. ٹھیک ہے نا، اور دونوں کیا کر رہے ہیں؟ حدیث کو لیث بن سعد سے روایت کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا، لیث بن سعد سے روایت کر رہے ہیں، خود یہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جناب علی کہ جی اچھا جی، تابع عبداللہ بن یوسف و تابع ہلال بن رداد عن الزہری. ٹھیک ہے نا، اب یہاں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، تو پہلے تابع کے اندر جو آیا تھا نا، تابع بلا، اس میں سے وہ یحییٰ بن بکیر تھے، اور دوسرا جو تابع ہے وہ تابع ہلال بن رداد. ٹھیک ہے نا، اس سے مراد کون ہیں؟ اس سے مراد عقیل ہیں. ٹھیک ہے نا، اس سے مراد کون ہے؟ وتابعہ ہلال بن رداد. کہ جناب عقیل کی اتباع مطابقت کی ہے کس نے؟ ہلال بن رداد نے، عن الزہری ہے، وہ زہری سے، امام زہری کے شاگرد ہیں. ٹھیک ہے نا، تو گویا کیا نکل رہا ہے کہ یحییٰ بن بکیر کی مطابقت عبداللہ بن یوسف بھی کر رہے ہیں اور ابو صالح نے کی ہے، اور عقیل کی مطابقت حلال بن رداد نے زہری سے. ٹھیک ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ حلال بن رداد نے بھی زہری سے اس طرح سنی جیسے کہ عقیل نے سنی ہے. 35 نمبر میں دیکھیں نا، ان عقیل ان ابن شہاب آیا گیا نا، ان ابن شہاب زہری سے. تو جیسے عقیل نے ابن شہاب سے یہ روایت سنی ہے، ایسے ہی ہلال بن رداد نے بھی کیا کی؟ ابن شہاب زہری سے یہ روایت سنی ہے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی. ٹھیک ہے نا، اچھا جی، یہ بات بھی ختم ہوگی. وقال یونس و معمر بوادر، اور اسی طرح کہتے ہیں یونس اور معمر نے بھی کیا کی ہے؟ یونس اور وقال یونس و معمر بوادر، کہ یونس، ٹھیک ہے نا، اور جو معمر نے بھی حدیث کس سے سنی ہے؟ امام زہری سے سنی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب لیکن فرق ہے تھوڑا سا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو امام زہری سے ان کی جو روایتوں میں آ رہا ہے نا، وہ کیا ہے؟ ان کی روایتوں میں اوپر کیا بات آئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب گھر کے اندر آئے تو کیا فرمایا تھا؟ یرجف فؤادہ آیا تھا 3 نمبر میں، یرجف فؤادہ آ رہا تھا، یرجف فؤادہ، کہ ان کا دل کیا کر رہا تھا؟ کانپ رہا تھا نا، یعنی اس میں سے. تو یہ ان کی روایت میں یہ بات آ رہی ہے. لیکن یونس اور معمر کی جو روایت ہے اس میں کیا ہے؟ یرجف بوادرہ. ٹھیک ہے نا، مقام معمر بوادرہ، کہ جناب علی فواد کا ذکر نہیں ہے بلکہ کس کا ذکر ہے؟ بوادر کا ذکر ہے. اچھا، یہ بوادر کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بادرہ کی جمع ہے. یہ گردن اور کندھے کے درمیان میں جو ہے نا ایک رگ سی ہوتی ہے، تو پھڑکنے لگتی ہے نا، جس سے پھڑکنے لگتی ہے گردن کی جو بادرہ وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی وہ کی جا رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ تو خلاصہ کیا نکلا؟ دیکھو خلاصہ سمجھو بات کا. امام زہری سے نا اس حدیث کو بیان کرنے والے 4 شاگرد آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اچھا جی، عقیل، عقیل اور ہلال بن رداد جو ہیں، وہ لفظ یرجف فوادہ کے جو ہے نا انہوں نے تو یہ ذکر کیا حلال بن رداد نے، اور یونس اور معمر نے یرجف بوادرہ کے الفاظ سے نقل کی ہے. ٹھیک ہو گئی، یہ بات بھی ختم ہو گئی. اب آپ کہیں گے مطابقت آپ کو خود معلوم ہے، ٹھیک ہے نا،
کہ جناب علی کسی حدیث کا راوی دوسرے راوی کی حدیث کو اس طرح ہی بیان کر دے جیسے پہلے راوی نے بیان کیا، اس کا کہتے ہیں مطابات کہتے ہیں، کہ انہوں نے اس نے بھی کیا کیا، اس کا اتباع کی ہے نا، مطابات، ٹھیک ہے نا، تو یہ مطابات جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے یہ بات بھی آ گئی ہے اس میں سے۔ سمجھ گئے بات کو، کہ اگر اس میں سے جو ہے نا، اور یہاں میں تو مطابق تھی، ایک چیز ہوتی ہے اس کو شاہد بھی کہا جاتا ہے، ایک حدیث کو اصول حدیث میں ہم نے پڑھا ہوگا کہ حدیث کیا ہوتی ہے، شاہد بھی واقعہ ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے، شاہد کیا ہوتی ہے کہ کسی روایت کی موافقت تو کر رہی ہے لیکن صحابی کیا ہو جائے، بدل جائے، مفہوم وہی رہے، صحابی جس صحابی سے بیان کیا جا رہا ہے وہ بدل جائے، اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب علی شاہد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مطابقت کے اندر کیا ہوگا، گویا کہ مطابق کے اندر صحابی وہی رہتا ہے، صحابی وہی رہتا ہے، دونوں روایتیں جو بیان کی جاتی ہیں صحابی وہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر صحابی بدل جائے تو پھر وہ شاہد کہلائے گی، وہ روایت دوسری روایت جو ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر صحابی نہیں بدلتا تو وہ روایت کیا کہلائے گی، مطابق کہلائے گی اس میں سے، ٹھیک ہے۔ یہ ذرا آج ذرا تھوڑا سا کیونکہ یہ علمی بحثیں ہیں بخاری کے اندر، یہ جگہ تھوڑی سی ذرا، تو یہ اس لیے ان کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مطابق کیا ہے، شاہد کس روایت کو کہتے ہیں اور مطابق کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، چلے جی، بس، اچھا جی، پھر السلام علیکم، السلام۔